انویسٹمنٹس اور نو ہاؤ لانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ اور جو ان کی کمائی ہے اسے اپنے ہوم کنٹری کے ترقی کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کا ایک کیٹلسٹ بنے۔ تو مینہٹن اسٹریٹجی گروپ جو کہ پاکستانی ڈائسپورا پہ مبنی ہے، یہ اب ملک کے اندر تعلیم اور صحت اور سوشل سیکٹرز کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی ابھی ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک کیس اسٹڈی سرکولیٹ ہوئی کہ یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا۔ 77 سال سے ایک کہانی چل رہی ہے کہ ہم مسلسل کہتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ ایک فیصلہ کن نازک گھڑی ہے، بحران ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس تسلسل کو توڑ کے پاکستان کو ایک سٹیبل پاتھ وے پہ ڈالیں۔ اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ہم پاکستانیوں کو اپنی نگاہیں آج سے 24 سال آگے 2047 پہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ 23-24 سال قوموں کی زندگی میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے 23 یا 24 منٹ، اور پلک جھپکتے یہ وقت گزر جاتا ہے۔ 1998 میں جب میں نے ویژن 2010 پر کام کیا اور ویژن 2010 ہم نے 97-98 میں بنایا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ اگلے سال کی بات کریں، یہ 2010 اتنی دور کہاں ہے، کون اس کا انتظار کرے گا۔ آج 2010 کو گزرے ہوئے بھی 14 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے ویژن 2025 بنایا تو تب بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی دور کی سوچ رہے ہیں، یہ ابھی کی بات کریں، لیکن وہ 2025 بھی اگلے سال سر کے اوپر کھڑا ہے۔ ڈینگ زیاؤ پنگ نے جب چین میں ٹرن اراؤنڈ کرنے کا منصوبہ شروع کیا تو 1979 میں اس نے چائنا کو ویژن 2049 دیا کہ ہم 2049 تک ایک مڈل انکم کنٹری بن جائیں گے، اور اس 70 سال کے سفر کو انہوں نے 10-10 سال میں تقسیم کیا، اور جو 10-10 سال کے گول تھے وہ 5-5 سالوں میں حاصل کیے۔ تو لہذا جو منزل انہوں نے 2049 کے لیے طے کی تھی وہ اس سے بہت پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح ڈاکٹر مہاتیر نے تقریباً 90s میں ویژن 2020 دیا، اور اس ویژن نے ملیشیا کی ٹرانسفارمیشن کی رہنمائی کی۔ ترکی کے اندر بھی طیب اردگان نے بھی اپنے ملک کو ویژن دیا، اس پر عمل کیا۔ ان تمام کامیاب ممالک اور پاکستان میں اگر آپ فرق دیکھیں، ویژن ہمارے پاس بھی تھا، پلان ہمارے پاس بھی تھے، صلاحیت ہمارے پاس بھی تھی، نیت ہمارے پاس بھی تھی، وسائل ہمارے پاس بھی تھے، پر ہمارے پلان کیوں کام نہیں کر سکے اور ان کے پلان کیوں کامیاب ہو گئے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم چند سبق اپنی تاریخ سے سیکھ کر ان پہ کمر بستہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ سبق نہ سیکھے تو پھر دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا، اور اپنی تباہی کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ جس ملک نے ترقی کی ہے اس نے 4 چیزوں کو اپنے نظام کے اندر، اپنی ریاست کے اندر ایک ایکو سسٹم کے طور پہ اختیار کیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے امن، پیس۔ امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوتی، لہذا ان ممالک میں آپ کو کانفلکٹس نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز سٹیبلٹی، ان تمام ممالک میں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آئے گی۔ تیسری چیز کنٹینیوٹی آف پالیسی فار ایٹ لیسٹ اے ڈیکیڈ۔ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے نتیجے میں انہوں نے 10-10 سال کے حکومتوں کے دورانیے پیدا کیے، ان 10 سالوں میں وہ پالیسیاں برابر ہوئیں۔